السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے محبت اسلام یعنی اسلام کی محبت کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرات محترم، یہ واضح حقیقت ہے کہ دنیا قائم اہل اسلام اہل محبت سے ہے، اور اس کی بقا بھی اہل اسلام اور اہل محبت ہی سے ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک اس پر کوئی اہل اسلام محبت اسلام رکھنے والا شخص اس دنیا پر قائم ہے۔ جس دن اس دنیا سے محبت کرنے والے لوگ، اسلام کو چاہنے والے لوگ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، تب یہ دنیا قیامت کا شکار ہوگی اور زلزلے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اس پر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حضرات محترم، جب اسلام کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو یقیناً دنیا اور ما سوا تمام اشیاء سے بندہ مستغنی و بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت اسلام عطا فرمائے۔ دنیا والوں نے اور دنیا کے ظالمین نے اسلام کی محبت اور اسلام کے چاہنے والوں پر ہمیشہ ظلم و ستم کیا ہے، اور یہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت یوں ہی اپنے چاہنے والوں کو، دین سے محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بہت مشہور واقعہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا، مورخین نے اس کو اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں چند مجاہدین، کچھ نے چند کا ذکر فرمایا ہے اور بعض کتب کے اندر 3 مجاہدین کا ذکر ملتا ہے کہ میدان جہاد میں وہ دشمن کی گرفت میں آ گئے اور دشمن نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور کافر بادشاہ کے روبرو پیش کیے گئے، اور کافر بادشاہ نے انہیں اسلام سے ہٹ جانے کو اور اسلام کو چھوڑ دینے کے لیے حکم دیا اور یہ دھمکی دی، اگر تم اسلام سے نہ پھرے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جان چلی جاتی ہے تو جائے، مگر خدا کرے کہ ہمارا ایمان نہ جائے، کچھ بھی کرو مگر دامن اسلام ہم نہ چھوڑ سکیں گے۔ ظالم کافر نے سب کو شہید کر دیا، مگر ان میں سے ایک مجاہد کو قتل نہیں کیا اور دوبارہ اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ طرح طرح کی لالچ دی، مگر اس مرد مجاہد نے اس کے جملہ انعامات کو، اس کے تمام احسانات کو، اس کے تمام دی گئی لالچوں کو ٹھکراتے ہوئے اسلام پر قائم و دائم رہنے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ کافر بادشاہ نے اسے جیل میں قید کروا دیا اور اسلام سے دور کرنے کی طرح طرح کی تراکیب اس نے آزمائی، یہاں تک کہ اس نے اسی جیل کے اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو ڈال دیا تاکہ یہ اسے اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسا کر اسلام سے پھیر دے۔ وہ لڑکی گئی تو مرد مجاہد نے اس کی طرف ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور وہ قرآن مقدس کی لگاتار تلاوت کرتا رہا۔ مورخین اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہ مرد مجاہد قرآن مقدس کی تلاوت کرتے کرتے اس آیہ مبارکہ پہ پہنچا، محمد رسول اللہ والذین معہ تک پہنچا، تو لڑکی بے ساختہ رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کے لیے مجھے مسلمان کر دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ مسلمان ہو کر پھر وہ لڑکی کی ترغیب سے وہ دونوں راتوں رات جیل سے فرار ہو گئے اور ظالم بادشاہ کی مملکت سے دور پہنچے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے چند گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ شاید ظالم بادشاہ نے ہمارا پیچھا کیا ہے اور اپنے آدمیوں کو ہمارا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب سوار قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی مجاہدین جنہیں ایک دن پہلے ظالم بادشاہ نے شہید کر دیا تھا، ان مجاہدین نے کہا، بھائی ہمیں مردہ نہ جانو، ہم زندہ ہیں اور اس بہن کے اسلام لانے پر مبارکباد دینے آئے ہیں اور بشارت ہو کہ یہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، نزہۃ المجالس کے اندر اس کو تحریر فرمایا گیا ہے اور دیگر کتب تاریخ کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی محبت کرنے والوں کا مرتبہ و مقام ہے کہ اللہ رب العزت جس کے دل میں محبت اسلام کو ڈال دیتا ہے، پھر وہ جب تک زندہ رہتا ہے تو زندہ تو رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ان مجاہدین کے بارے میں سنا کہ یہ شہید کیے جانے کے بعد دوسرے دن اپنے بھائی کو اس بات کی مبارک دینے گئے کہ یہ بہن
اسلام لائی ہے تو ہم اس کو مبارکباد دینے آئے ہیں اور تمہیں یہ بشارت دینے آئے ہیں کہ یہ تمہارے نکاح میں آ گئی۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا ان لوگوں کے اوپر خاص احسان ہے جن لوگوں نے اسلام سے محبت کی ہے، اسلام کو چاہا ہے۔ اس واقعے سے دور حاضرہ کے مسلمانوں کو یہ نصیحت، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو لوگ آج دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی لالچ کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر اور نہ جانے دنیا کے کن کن آرائش اور عیش و عشرت کو دیکھ کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، احکامات اسلام کو بھول جاتے ہیں، خدا کے نافذ کردہ احکام کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، رسول کی اتباع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کے کردار کو بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سبق حاصل کر دینا چاہیے کہ شہید ہونے کے بعد ایک مجاہد کے سامنے دوسرے مجاہدین کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینکا جا رہا ہے اور طرح طرح سے ان کو اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا ہے، لیکن وہ مرد مجاہد ہے کہ وہ کلمہ حق پہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنے اسلام پہ قائم رہنے کا بار بار اعلان کر رہا ہے۔ حضرات محترم، ان لوگوں کو یہاں سے عبرت حاصل کر دینی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب یہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے تو تم ان کو کیا چہرہ دکھاؤ گے۔ آج ذرا سی دولت کو دیکھ کر تم اسلام سے روگردانی کر دیتے ہو، خدا کے احکامات کو بھول جاتے ہو، رسول کی سنت کو بھول جاتے ہو۔ کل قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤ گے ان شہداء کو جن شہداء نے اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام کے اوپر قائم رہے؟ ان لوگوں کے سامنے آپ اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ حضرات محترم، یقیناً جو اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے زندہ رکھتا ہے، اور وہ دنیا میں جب تک سانس لیتا ہے تب تک تو وہ زندہ ہے ہی، لیکن اللہ رب العزت اس کو بعد از وصال بھی زندہ رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے، لوگوں کی زبان پہ زندہ رکھتا ہے، لوگوں کی محفل میں زندہ رکھتا ہے، لوگوں کے ذکر و اذکار میں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ بروز محشر اللہ رب العزت ان لوگوں کے سروں پہ اپنا سونے کا تاج پہنائے گا۔ رب کائنات ہمیں اسلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کے اوپر قائم رکھے اور اسلام کے اوپر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔